اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف اسلامیہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیزان، ہم آج دو چیزیں بیان کریں گے۔ ایک کہ رضاعت کے ایام میں بچے کی تربیت کا زیادہ حقدار کون ہے، اور دوسری چیز نان و نفقہ۔ عورت پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ شوہر سے دودھ پلانے کی اجرت طلب کرتی ہے تو شوہر پر اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ رضاعت پورے 2 سال ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور مدت رضاعت کم از کم 21 ماہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 21 ماہ سے کم بچے کو دودھ پلانا بچے پر ظلم ہے۔ ان ایام میں ماں بچے کی تربیت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ان ایام میں طلاق دے دیتا ہے تو پھر بھی 2 سال تک ماں اپنے بچے کی تربیت کی زیادہ حقدار ہے۔ ہاں، اگر رضاعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کی تربیت کی حقدار ماں ہے، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ، کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، کنیز نہ ہو، عاقلہ ہو، پاگل نہ ہو، اور دوسرا عقد نہ کر لے۔ اگر وہ آگے عقد کر لیتی ہے، عقد ثانی کر جاتی ہے، تو پھر بچے کی تربیت کا اس کا حق ختم ہو جائے گا، اور بچے کی تربیت کا زیادہ حقدار باپ ہوگا۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے نان و نفقہ۔ نان و نفقہ کے واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے زوجیت، یعنی شوہر پر اپنی زوجہ کا نان و نفقہ، رہائشی مکان، خورد و نوش اور ضروریات زندگی، عادت و عرف اور اپنی حیثیت کے مطابق واجب ہے، بشرطے کہ عورت مطیع ہو، فرما بردار ہو اور حق زوجیت کو ادا کرتی ہو۔ اگر ایک عورت ناشزہ ہو گئی ہے، یعنی نافرمان ہو گئی ہے، اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، حق زوجیت ادا نہیں کرتی، تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر عورت بعد میں نشوز کو چھوڑ کر فرما بردار بن جاتی ہے، اپنے شوہر کی مطیع ہو جاتی ہے، حق زوجیت کو ادا کرتی ہے، تو پھر اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایام نشوز، جن ایام میں وہ عورت نافرمان رہی ہے، حق زوجیت کو ادا نہیں کرتی رہی، ان ایام کا خرچ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق رجعی، اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو طلاق رجعی دیتا ہے تو عدت کے ایام کا خرچ و اخراجات اور نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ ہم انشاءاللہ عنقریب ایک درس میں طلاق کی اقسام پر بحث کریں گے، اور اس میں بیان کریں گے کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں، طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق بائن وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ ہاں، اگر عورت کو طلاق بائن ہوئی ہے تو طلاق بائن والی عورت کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں واجب ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک وہ خرچ و اخراجات کی مستحق ہے۔ دوسرا سبب ہے قرابت، انسان پر اپنے والدین اور ان کے والدین، اور یہ سلسلہ جتنا اوپر چلا جائے، ان کے اخراجات واجب ہیں۔ اسی طرح اولاد کے اخراجات، اولاد کی اولاد کے اخراجات، اسی طرح یہ سلسلہ جتنا نیچے چلے جائے، ان کے اخراجات بھی انسان پر واجب ہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، کہ جن کا خرچ و
اخراجات یعنی نان و نفقہ اس آدمی پر واجب ہے، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ غریب اور نادار ہوں اور کمانے سے عاجز ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مالدار ہو، ان کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، تو تب ان کے اخراجات اس پر واجب ہیں۔ تیسرا سبب ہے ملکیت، مملوک ہونا، یعنی جتنی چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، مثلا اس کے غلام ہیں، اس کی کنیزیں ہیں، ان کے خرچ و اخراجات، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس انسان پر واجب ہے، چاہے وہ تندرست ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ کسی حالت میں ہوں، ان کے اخراجات برداشت کرنا اس آدمی پر واجب ہے۔ یا اس کی ملکیت میں حیوانات ہیں، مثلا بھینس، گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری، گدھا، گھوڑا، ان کے چارہ کا انتظام کرنا، ان کے گرمی سردی کا انتظام کرنا، یہ مالک پر ضروری ہے، اور اس طرح اس پر ضروری ہے کہ ان پر ضرورت سے زیادہ، یعنی ان کی طاقت برداشت سے زیادہ بوجھ بھی نہ لا دے، ان کے بر وقت چارے کا انتظام کرے، بر وقت ان کے پانی کا انتظام کرے اور انہیں تکلیف نہ دے، بلکہ بعض روایات میں تو ملتا ہے کہ اس کے منہ پر بھی نہ مارے، کیونکہ شریعت میں اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور روایات میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ذکر خدا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔